مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے لندن میں کسی نے لاہور سے فون کیا ہے اور ای میل میں یہ بتائیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا شروع کروں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نادانیاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ ذرا سنیے گا اور اس یتیم اولاد کی یتیمی پر درس کریے۔ ایک شخص کے بعد بھی یہ سب مسائل بھی وہ شمار ہونے چاہیے۔ کتنا معاشرہ نادان ہو گیا ہے، کتنے سادہ لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے فون کر کے مسئلہ شرعی پوچھا کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ وضو کرنے میں یا ہاتھ منہ دھونے میں پانی زیادہ استعمال کرنا، اسراف پانی کا کیسا ہے؟ روم کے کھڑے ہونے اس وقت میں نے کہا اسراف ہر چیز میں منع ہے، اسراف نہ کیا نہیں ہے، شریعت میں بھی منع ہے، وضو کرنے میں بھی اسراف، وہ کسی بھی کام میں اسراف نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ طور پہ جب پانی کی قلت، کسی مفکر نے کہا تھا بلکہ ایک سے زیادہ مفکرین نے یہ پیشین گوئی کی ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ صرف پانی پہ جنگیں ہوا کریں گی۔ تو پانی کی قلت تو انسانیت کے سامنے ہے، اس لیے پانی احتیاط سے سر کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے دوسرا مسئلہ پوچھا کہ میرے ماں باپ بہت پانی بہاتے ہیں، کیا انہوں نے گھر سے نکال سکتا؟ دیکھیے یہ ممبر کیسٹوں میں کہ کبھی کبھی ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ ہی تلخ ہوتا ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے استفسارات، سوالات، اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں جو ہیں صبح سے شام تک یہاں آتی ہیں اور اس سینے پہ درد ہو جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کی تلخی سامنے آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں جوانان عزیز، یہ ماڈرن ایج میں ویسٹرن کیپٹلزم کی نحوستوں کے ساتھ جو معاشرے پروان چڑھ رہے ہیں، جو سوسائٹیز پروان چڑھ رہی ہیں، جس میں آئی اور بی کا کلچر ہے، صرف اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کا احترام ہے۔ ماں اگر خوش نہیں ہے آپ سے، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کے والد آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کا باپ آپ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، آپ کی کوئی عبادت آپ کو ایک ذرہ برابر کی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ سب باتیں کرنے کے لیے آیا تو نہیں تھا، مطلب آ گئی زبان میں والے تو ایسا نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ نو ایکسکیوز۔ بڑھاپا میں ان کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا بڑھاپے کی وجہ سے۔ آپ تو جوانی ہیں، آپ کی تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ جو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، اس کی روشنی کو ان کے ساتھ لطف مہربانی کا سلوک کریں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی بیوی ناراض ہے، آپ کی اماں آپ کی بیوی کو ستاتی ہے، تو وہ انسانی مسئلہ لے کے آتی ہے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو ہم کہیں سے لے کے آئے۔ ہماری اماں میں ہماری بیگم کو پسند نہیں کرتی اور پریشان کرتی۔ آپ کی جوان ہے ماشاءاللہ، آپ کی بیگم بھی جوان ہے، آپ کی ماں بوڑھی ہیں، آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ ماں کے اس رویے کے ساتھ جینا سیکھو۔ آپ انسان ہونے کا ثبوت دیں نا۔
کو اور اپنی بیگم کو یہ سمجھائیں کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ ہم جو آج ناز کر رہے ہیں اپنے وجود پر، یہ جو آئی ہم کہہ رہے ہیں اور می کہہ رہے ہیں، یہ ہم کہاں ہوتے بلکہ نہ ہوتے؟ اللہ نے ہمیں ان کے واسطے سے خلق فرمایا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے وجود کے سلسلے میں، ہماری فطرت کے سلسلے میں واسطہ فیض الہی ہیں۔ یہ بوڑھے ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ہمیں اور تمہیں ان کے اس رویے کے ساتھ جینے کا عادی بننا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اولاً یہ باتیں تو انسانی فطرت اور انسانی ضمیر کی عدالت ہے۔ دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، شریعت نہ ہو، طریقت ہو، تب بھی فطرت انسانی میں یہ باتیں کرتا ہے۔ ضمیر انسانی میں یہ چیز گفتار پوشیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے متن ضمیر کو بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی اپنے لوح فطرت کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، تو پھر شریعت آگے پابند کرتی ہے۔ بات پڑھنی نہیں جا رہی ہے، لیکن جب نکل آئے تو پوری کر پھر شریعت آگے پابند کرتی ہے۔ بہرحال بات تو شروع سے یہاں سے ہوئی کہ لفظ صلہ ہے، صلہ یعنی ربط، تعلق، گہرا۔ جس طرح صلہ رحم ہے اور واجب بات ہے، اسی طرح کہا گیا کہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ تو صلۃ باللہ، صلاۃ تو اللہ سے ربط اور تعلق اور رشتے کا نام ہے۔ دوسرا جملہ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا صلاۃ معراج لکل تقی، نماز معراج ہے ہر متقی۔ یہ مطالب اتنے ہیں ان چھوٹے چھوٹے فقروں میں، کسی اس میں سے کسی ایک فقرے پہ گفتگو کرو تو کئی گھنٹے سر ہوتے ہیں، لیکن ہم تو سناتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ عرض کرنا تھا کہ تقویٰ وہ شے ہے جو انسان کو مقام عصمت کا محرم بنا دیتا ہے۔